أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون صدق الله العظیم۔ اس سورت کا نام سورت نوح ہے۔ اس سورت میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہوگا۔ سورت نوح کا خلاصہ یہ ہے، سورت نوح کے اندر اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ توحید کی تبلیغ میں کسر نہ چھوڑو۔ مشرکین مخالفت کریں یا تمہیں تکلیف دیں تو اس پر صبر کریں۔ سورت نوح کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ کمال کی صورت ہے جی۔ اس صورت کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی، خاص کر کے وہ حضرات جو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بہترین قسم کے سبق ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت 29 چیزیں بیان فرمائے گئے۔ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نور اللہ مرقدہ، میرے دادا استاد، وہ اپنے دورہ تفسیر کے اندر، اپنے جلال کے اندر اس صورت کے کمال کے مضامین بیان فرمایا کرتے تھے۔ اس صورت کے اندر آپ کو دعوت و تبلیغ کرنے کا انداز سکھایا جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کرتے وقت کون کون سا طریقہ اپنایا۔ اس صورت کے اندر آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ دعوت دینے کی جو کیفیت ہے وہ کیا ہونی چاہیے۔ اس صورت کے اندر آپ یہ بھی سنو گے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو قوم نے مخالفت کی تو کون کون سا انداز اپنایا۔ اس صورت کے اندر آپ یہ بھی سنو گے ترغیب کے طور پر اگر تبلیغ کی جائے تو کون کون سا طریقہ اپنایا جائے گا۔ اس صورت کے اندر آپ یہ بھی سنو گے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے کون کون سے دلائل رکھے، اور اسی صورت کے اندر آپ یہ بھی سنو گے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب نوح علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی تو کون کون سا طریقہ اپنایا۔ اسی صورت کے اندر آپ یہ سنو گے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے معبود کون کون تھے۔ اسی صورت کے اندر آپ یہ بھی سنو گے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو بددعائیں دی تو وہ 5 بددعائیں کون کون سی تھی، اور اسی صورت کے اندر آپ یہ بھی سنو گے کہ مغفرت کرنے کے کون کون سے انداز ہیں اللہ کے۔ ٹھیک ہے، تو نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار بن لامک تھا۔ نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا جی؟ عبد الغفار، والد کا نام کیا تھا؟ لامک تھا۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر روتے نا، اتنا روتے کہ آنکھوں کے اوپر گڑھے بن جائے۔ تو لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو نوح کہا کہ نوحہ کرنے والا، بہت زیادہ رونے والا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ نام مشہور ہو گیا، اور عبد الغفار مسلمان بھی بہت کم جانتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے جی، سنیں جی، کمال کا سبق ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
انا ارسلنا بے شک ہم نے بھیجا ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو الی قومی ان کی قوم کی طرف انذر یہ کہ آپ ڈرائیں قوم کا اپنی قوم کو من قبل اس کے کہ یاتیہم عذاب علیم آئے ان کے پاس دردناک عذاب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں حضرت نوح کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء آئے ہیں۔ ان 1,24,000 انبیاء میں سے 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہیں۔ پہلے نمبر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دوسرے نمبر پر ابراہیم خلیل اللہ ہیں، تیسرے نمبر پر نوح نجی اللہ ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کا اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ ہم نے نوح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ کہ اپنی قوم کو ڈرا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے جتنی بھی قومیں تھیں، جتنی بھی پیغمبر آئے تھے، جتنی بھی ان کی قومیں تھیں یا امت تھی، ان قوموں کے اندر، اس امت کے اندر کفر اور شرک نہیں تھا، باقی گناہ چھوٹے موٹے تھے جی، چھوٹے بھی تھے بڑے بھی تھے جی، قتل تھا، یہ بھی جس طرح قابیل نے حابیل کو قتل کیا جی، لیکن کفر اور شرک نہیں تھا۔ کفر اور شرک کی جو ابتدا ہوئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی ہے، اس صورت میں آپ سنو گے۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو بھیجا جی۔ اب اللہ فرماتے ہیں دعوت دینے کے 5 طریقے، علماء ہو یا تبلیغی حضرات ہوں یا آپ میں سے کوئی بھی بندہ ہو، تو جب کسی کو دعوت دو نا تو یہ 5 طریقے اختیار کرنا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پہلا طریقہ انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ آپ ڈرائیں قوم کا اپنی قوم کو من قبل ان یاتیہم قبل اس کے کہ آئے ان کے پاس عذاب علیم دردناک عذاب۔ پہلا طریقہ کون سا جی؟ تبلیغ کہاں سے شروع کرنی ہے؟ اپنے گھر سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے جی، اپنی بچیوں سے شروع کرنی ہے اور اپنے نفس سے شروع کرنی ہے۔ نمبر 2 قال حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یا قوم، او میری قوم، انی لکم بے شک میں لکم تمہارے لیے نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین واضح جی، ٹھیک ہے۔ اپنی قوم کو سمجھانا ہے، اپنے ماتحتوں کو سمجھانا ہے، اور دوسرا طریقہ کیا اپنانا ہے؟ ہمدردی سے اپنانا ہے، ہمدردی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنی ہے کہ میرا یہ بیٹا، یہ میری بیٹی، یہ میری بیوی اور یہ میرا بھائی، یہ میرا رشتہ دار، پھوپھی زاد، مامو زاد، خالہ زاد، چچا زاد جہنم سے بچ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں یہ کیا کرنی ہے جی؟ سوچ رکھنی ہے، ہمدردی رکھنی ہے جی۔ منہ سے تو لا الہ ہر بندہ کہتا ہے جی، منہ سے تو ہر بندہ کہتا ہے جی آ جاؤ مسجد کے اندر جماعت آئی ہے، نہیں، دل کے اندر تڑپ ہو، چاہت ہو تو کیا کرنی ہے جی؟ اس بندے کو دعوت دینی ہے، اور جب آپ کے دل میں چاہت ہوگی، تڑپ ہوگی، تو وہ بندہ خود بخود آپ کے پاس آ جائے گا۔ وگرنہ اگر آپ کیا کرو جی دعوت دینے کے لیے جاؤ گے تو وہ بندہ، اگر آپ اس کو بدماشی سے کہو گے یا یہ ہے کہ دل کے اندر حسد بغض رکھ کر جاؤ گے، اخلاص نہیں ہوگا، وہ بندہ آپ کے پاس کبھی نہیں آئے گا۔ 2 طریقے ہوگے، ان اعبد اللہ، سب سے پہلا طریقہ، نمبر 1 اپنی قوم کو ڈرا، اپنے رشتہ داروں کو ڈرا۔ نمبر 2 ڈرانے کے اندر ہمدردی ہو۔ نمبر 3 ان اعبد اللہ، اس کو کہو صرف اور صرف بندگی کر اللہ کی۔ پہلے نمبر پر توحید ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے نمبر پر کیا ہے جی؟ ان اعبد اللہ، اللہ کی بندگی کر، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی مت کر۔ مالک، خالق، رازق، سب کچھ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ واتقوہ، نمبر 4 واتقوہ، اس اللہ سے ڈر، ٹھیک ہے، شرک کو چھوڑ دے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ نمبر 5 وَأَطِیعُونِ، اور میری بات مان۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی، کہا میری قوم میں کیا کرتا ہوں جی؟ آپ کو ڈراتا ہوں دردناک عذاب سے۔ نمبر 2 فرمایا اوے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں۔ نمبر 3 فرمایا ان اعبد اللہ، بندگی کس کی کرو جی؟ اللہ کی کرو۔ واتقو، ڈرو بھی کس سے جی؟ اللہ سے، کسی اور سے نہ ڈرو جی، ٹھیک ہے۔ مخلوق کا ڈر دل میں رکھنا یہ بھی کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ فلانا بندہ مجھے نقصان پہنچا دے گا، فلانا بندہ میرا رزق بند کر دے گا، فلانا بندہ میری روزی بند کر دے گا، وغیرہ وغیرہ، مخلوق کا ڈر دل میں رکھنا یہ بھی کیا ہے جی؟ شرک ہے۔ اور نمبر 5 وَأَطِیعُونِ، میری بات مانو، اپنی آخرت کو سنوار دو جی۔ یہ دعوت دینے کے کتنے طریقے آگے جی؟ 5۔
یغفر لکم، نتیجہ کیا ہوگا جب یہ 5 باتوں پہ عمل کرے گا تو یغفر لکم، بخش دے گا، لکم تمہارے واسطے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، ویؤخرکم اللہ ڈھیل دے گا تم کو، الی اجل مسمی ایک وقت مقررہ تک، ٹھیک ہے۔ گناہوں کو چھوڑو گے، کفر کو چھوڑ کر ایمان میں آؤ گے، نتیجے میں اللہ کیا کرے گا؟ اللہ تمہارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام ایمان پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اللہ ڈھیل دے گا تم کو، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ایک وقت مقرر تک، یعنی موت تک اللہ خیر و عافیت سے تمہیں رکھے گا۔ ان اجل اللہ بے شک اللہ کا مقرر کردہ وقت موت، اذا جاء جب آئے گی، لا یؤخر تو مؤخر نہیں ہوگا، وہ وقت مؤخر نہیں ہوگا، موت کا وقت مؤخر نہیں ہوگا۔ لو کنتم تعلمون کاش کہ تم جان لو، ایک معنی لو کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، ٹھیک ہے۔ ہاں موت کا وقت کیا ہے جی؟ ہر بندے کا مقرر ہے جی، اس وقت سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اپنی آخرت کو بنانا ہے جی، اللہ پر ایمان لانا ہے اور اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی بندگی کے اندر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، نتیجے میں تمہاری بخشش ہوگی۔ یہ کب ہوگا جی؟ موت سے پہلے پہلے ہوگا۔ نزع شروع ہو گیا، کوئی ایمان قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں فرعون نے بھی کہا تھا نا جی انی آمنت، میں اب ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا الآن وقد عصیت وکنت من المفسدین، اور تو ایمان آنے پہلا بڑیاں نافرمانیاں اور تیرا کوئی ایمان قبول نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی۔ کتنے سال؟ 950 سال تبلیغ کی۔ کل عمر کے بارے میں آتا ہے 1400 سال عمر تھی۔ اگر بندہ تصور کرے نا جی، ہمارے باپ دادا پردادا سکردادا لکردادا جکردادا بٹکا اوپر بھی جاؤ نا جی، سب کو ملاؤ جی، تو ان کی بھی عمریں اگر بیچ میں مکس کی جائے نا تو اتنی عمر نہیں بنتی جتنی صرف اور صرف نوح علیہ السلام نے کیا کیا جی؟ دعوت و تبلیغ کی 950 سال۔ اور پھر آتا ہے حالت یہ ہوتی تھی جب دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے نا جی تو قوم کے لوگ پتھر مارتے، اتنے پتھر مارتے کہ پتھروں کے نیچے دب جاتے، ٹھیک ہے۔ جبریل امین آتے، پتھر ہٹاتے، اندر سے نوح علیہ السلام کو نکالتے، لہو لہان ہوتے۔ حضرت نوح علیہ السلام پوچھتے جبریل علیہ السلام سے کہ بھئی کل کیا کرنا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے کل بھی یہی کام کرنا ہے۔ لہو لہان ہوتے، چھٹی نہیں ہے، آگے سنو گے، چھٹی کوئی نہیں ہے۔ 950 سال تبلیغ کی، نتیجے میں کتنے بندے مسلمان ہوئے؟ قرآن کہتا ہے وما آمن معه الا قلیل، نہیں ایمان لائے اس کے ساتھ مگر کیا جی؟ بہت تھوڑے۔ 81 کا عدد آتا ہے جی، 90 تک کا عدد آتا ہے، 100 بندہ بھی پورا نہیں ہے۔ اور حد یہ ہے کہ اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہے، حد یہ ہے کہ اپنا بیٹا بھی مسلمان نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ جب قوم کے لوگوں کو دیکھا نا جی 950 سال تبلیغ کرنے کے نتیجے میں کیا ہے جی؟ صرف 80 81 بندہ 90 بندہ مسلمان ہوا، تو پھر بطور شکوہ کے اللہ سے کہا رب یا رب، اے میرے رب، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو، لیلا رات کو، و نہارا اور دن کو، ٹھیک ہے۔ یہاں سے اللہ رب العزت کیفیت دعوت کے 5 انداز بیان فرماتے ہیں۔ دعوت دینے کے 5 طریقے بیان ہوئے، اب کیا جی؟ کیفیت دعوت کے کتنے طریقے ہیں جی؟ 5 طریقے جی۔ نمبر 1 سنو، رب انی دعوتہم، مولا میں نے ان کو دعوت دی ہے، ان کو بلایا ہے، قومی اپنی قوم کو، لیلاً ہر رات کو، ونہاراً اور ہر رات کو، ہر دن کو جی، ہر رات کو دعوت دی ہے اور ہر دن کو دعوت دی۔ ہماری مسجد کا گشت کیا ہوتا ہے جی؟ صرف سوموار والے دن ہوتا ہے۔ اور نوح علیہ السلام کیا کرتے تھے جی؟ ہر رات کو دعوت دیتے۔ نمبر 2، ہر دن کو دعوت دیتے، جس کو عام طور پر دن کو جو گشت کیا جاتا ہے عمومی گشت کیا جاتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام عمومی گشت بھی کرتے اور راتوں کو جا جا کر ایک ایک سے ملاقات کرتے، خصوصی بھی گشت کرتے، ٹھیک ہے۔ اب آیت نمبر آگے آ جاؤ جی، آیت نمبر 8 پہ، ثم انی دعوتہم جہارا، مولا میں نے ان کو دعوت دی ہے جہارن، کھلم کھلا جی۔ پہلا طریقہ، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے لیلاً، ہر رات کو میں نے بلایا ہے، ونہارن،
اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے، ونہارن ہر دن کو دعوت دی ہے، ثم انی دعوتہم جہارا مولا میں نے ان کو دعوت دیا جہارن کھلم کھلا جی، ٹھیک ہے، اعلانیہ طور پر۔ کوئی بندہ بازار میں جا رہا ہے تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے ساتھ چلتے اس کو دعوت دیتے جی۔ کوئی جنگل میں جا رہا ہے تو نوح علیہ السلام اس کے ساتھ چلتے اور دعوت دیتے۔ کوئی بندہ کھیتی باڑی کر رہا ہے تو نوح علیہ السلام اس کے ساتھ چلتے تو دعوت دیتے۔ کوئی بندہ جنگل کے اندر لکڑیاں جمع کر رہا ہے، نوح علیہ السلام دعوت دیتے۔ جب انہوں نے دیکھا نا جی خوشی ہے تو تب بھی نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، غم ہے تو تب بھی نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، اکیلا بندہ مل رہا ہے تو تب بھی دعوت دے رہے ہیں، اکٹھے مل رہے ہیں تو تب دعوت دے رہے ہیں، رات کو دعوت دے رہے ہیں، صبح کو دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا نوح علیہ السلام کی دعوت تو تبلیغ کا یہ طریقہ نا، کہنے لگے مجنون وازدجر، یہ تو کیا ہے جی، پاگل ہے، یہ کیا ہے جی، پاگل ہے۔ نوح علیہ السلام کو پاگل کہا جی۔ خود سوچیں جی کتنا پتھر دل بندہ کیوں نہ ہو جی، اتنی تبلیغ کرے 950 سال تبلیغ کرے اور جواب میں لوگ کیا کہیں جی، مجنون وازدجر۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہوتا، جب نوح علیہ السلام گزر کر جاتے نا، 2 3 4 5 لفنگے تلنگے بیٹھے ہوتے نا، کہتے ہماری قوم کا پاگل یہ جا رہا ہے، الیاذ باللہ۔ خود سوچو جی دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ فرمایا مولا میں نے ان کو دعوت دی ہے کھلم کھلا، ثم انی اعلنت لهم، مولا میں نے ان کو دعوت دی ہے علی الاعلان، واسررت لهم، اور میں نے ان کو دعوت دی ہے ان کے لیے چھپ چھپ کر جی، فردن جی، ٹھیک ہے، کھلم کھلا محفلوں میں جا کر، مجلسوں میں جا کر میں نے ان کو دعوت دی ہے، واسررت لهم اسرارا، اگر کوئی تنہا بندہ مجھے ملتا تھا تو میں نے پھر بھی دعوت دی ہے۔ یہ 5 طریقے۔ پہلا طریقہ کیفیت کیا تھی دعوت دینے کی؟ نوح علیہ السلام راتوں کو بھی دعوت دیتے تھے، دن کو بھی دعوت دیتے، یہ نہیں کہ بھئی بیچ میں وقفہ ہوتا تھا، وقفہ نہیں ہوتا تھا، دن کو دعوت، رات کو دعوت، کھلم کھلا علانیہ طور پر دعوت، ٹھیک ہے، مجلسوں میں جا جا کر کیا جی دعوت۔ پھر فرمایا واسررت لهم اسرارا، فردن تنہا ایک ایک بندے کی کھاڑی منت سماجت کر کے دعوت دی۔ اب پیچھے واپس آ جاؤ آیت نمبر 6 پہ۔ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، مولا میں نے ان کو دعوت دی ہے راتوں کو، دن کو، فلم یزدہم، میرے دعوت دینے کے نتیجے میں نہیں اضافہ کیا میرے بلانے نے ان کو، الا فرارا، مگر بھاگنا جی، ٹھیک ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت دیتے تو ظالم کیا ہو جاتے جی، بھاگ جاتے جی، ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہوتا ہے نا دعوت و تبلیغ والوں کو دیکھتے ہیں نا جی تو کہتے ہیں آگے تبلیغی، ٹھیک ہے۔ جب نوح علیہ السلام کو دیکھتے نا کہتے آگے نوح آ گیا تو بھاگ جاتے، ٹھیک ہے۔ فرمایا مولا میں نے ان کو جب بھی دعوت دی ہے فلم یزدہم، پس نہیں اضافہ کیا دعائی، میرے پکارنے نے، میرے بلانے نے، میری دعوت و تبلیغ نے، الا فرارا، مگر بھاگنا جی، ٹھیک ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے مخالفت کے 5 انداز اللہ بیان فرماتا ہے۔ پہلا انداز کیا ہے؟ جب بھی نوح علیہ السلام دعوت دیتے تو قوم کے لوگ بھاگ جاتے۔ نمبر 2، وَإِنِّي كُلَّمَا، بے شک جب بھی دعوتو، میں نے ان کو دعوت دی ہے، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ آپ ان کو بخش دیں، جعلوا، ظالموں نے ڈال لی ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیوں کو، فی آذانہم، اپنے کانوں کے اندر۔ نمبر 3، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے چہروں کو بھی کپڑوں سے بھی ڈھانپ دیا ہے۔ نمبر 4، وَأَصَرُّوا، اور انہوں نے ضد کی ہے، ڈٹ گئے ہیں۔ نمبر 5، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا ہے، تکبر کرنا، ٹھیک ہے۔ مخالفت کرنے کے 5 انداز۔ پہلا انداز، جب بھی نوح علیہ السلام ان کو دعوت و تبلیغ دیتے نا جی، کون سی دعوت و تبلیغ؟ یہ دعوت و تبلیغ تھی، یا قوم اعبدوا اللہ، اوے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو۔ تو جب بھی اللہ کا نام لیا جاتا نا توحید بڑی کڑوی ہے جی، ٹھیک ہے، پچتی نہیں ہے جی۔ جس کو فٹ آ گئی ہے نا جی وہ مرتے دم تک بھی پھر اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور جس کو راس نہ ہے نا جی وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام جب قوم کو دعوت و تبلیغ دیتے تو کیا ہوتے جی، الا فرارا، ظالم بھاگ جاتے۔ فرمایا نمبر 2، جعلوا اصابعہم، جب پاس پہنچ جاتے کوئی بھاگ نہ سکتا نا تو جعلوا اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں کے اندر ٹھوک دیتے جی، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی آواز ہم تک نہ آئے جی۔ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، ظالموں کو اتنی نفرت تھی نوح علیہ السلام سے، جب نوح علیہ السلام نظر آتے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوک دیتے اور سر کے اوپر کپڑا ڈال دیتے کہ
کہتے ہیں العیاذ باللہ کہ ہمیں اس کی شکل بھی نظر نہ آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی چہرہ انور سے بھی کیا کرتے تھے جی؟ نفرت کرتے تھے۔ اور نمبر 4 وَأَسَرُّوا، ڈٹ گئے کہ بھئی تیری بات تو ہم نے ماننی نہیں ہے۔ وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور انہوں نے تکبر کیا، تکبر کرنا، غرور جی، ٹھیک ہے۔ تکبر کس کو کہتے ہیں؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو گھٹیا سمجھنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اور جو بندہ حق کو ٹھکراتا ہے، لوگوں کو گھٹیا سمجھتا ہے، اللہ رب العزت اس بندے کو کبھی ہدایت کی دولت سے مالا مال نہیں کرتا، اس بندے کے نصیب میں کبھی ہدایت آ ہی نہیں سکتی۔ اور نمبر 2 بدتی انسان، جو بندہ بدتی ہوگا نا، بدعت کرے گا، دین کے اندر نئی نئی باتیں نکالے گا، اللہ اس بندے کو بھی ہدایت کی توفیق نہیں دیتا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ بندہ وہ جو بدعت کرتا ہے اس بدعت کو دین سمجھ کر کرتا ہے، اس کو گناہ تو سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ گناہ کو بھی دین سمجھ کر کرے، اللہ رب العزت اس بندے کی پھر کبھی بخشش بھی نہیں کرتا، اور اس کے جو اعمال ہوتے ہیں تو یہ بدعات کیا کر دیتی ہیں؟ اس کی ساری چیزوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، انہ کان غفارا، بے شک وہ ذات غفارا، بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے، اتنی مہربان ذات ہے۔ اگر 100 سالہ کالا کافر، اندر باہر سے کالا بندہ بھی اگر خلوص دل کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا جی، اللہ رب العزت اس کے 100 سال کے گناہ بھی معاف فرما دے، اتنا غفور رحیم ذات ہے، ٹھیک ہے۔ فرمایا فقلت استغفروا میں نے کہا استغفروا ربکم، بخشش مانگو اپنے رب سے، انہ کان غفارا، بے شک وہ ذات غفارا، بخشنے والی ہے۔ بات چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس صورت کے اندر آپ کو 45 باتیں ایسی ملیں گی جس کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو کل آپ نے تقریباً 15 باتیں سن لی ہیں، 5 باتیں آپ نے دعوت و تبلیغ کے متعلق، 5 باتیں آپ نے کیفیت دعوت کے متعلق، 5 باتیں آپ نے قوم نوح کی مخالفت کے متعلق۔ آج اللہ رب العزت اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ اللہ بھیجے گا تمہاری اوپر آسمان سے مدرارا، برسنے والا پانی، مسلسل بارش۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ امداد کرے گا تمہاری بِأَمْوَالٍ، مالوں کے ذریعے، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، اور کرے گا تمہارے لیے جنات، باغات، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور کرے گا تمہارے لیے نہریں۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، کیا ہو گئے تمہارے لیے لا ترجون، تم نہیں عقیدہ رکھتے اللہ کے لیے، وقارن، عظمت کا۔ یہاں سے اللہ رب العزت ترغیب انداز کی 5 باتیں اللہ ذکر فرماتا ہے۔ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، جب تم میری بات مانو گے، مجھ پر ایمان لاؤ گے، اللہ کی احکامات پر عمل کرو گے، تو اللہ رب العزت تمہیں 5 چیزیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا، تمہارے اوپر کبھی قحط سالی نہیں آئے گی۔ جب رب کی نافرمانی نہیں ہوگی تو اللہ کا عذاب بھی نہیں آئے گا، نہ قحط کی صورت میں آئے گا، نہ زیادہ بارشیں آنے کی صورت میں آئے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس زمانے کے اندر ان کے اوپر سے بارشیں بند ہو گئی ہوں، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کہ بھئی میری بات مانو، میں اللہ سے دعا مانگوں گا تمہارے لیے، اللہ بارشیں برسائے گا۔ لیکن ظالم قوم تھی، کہنے لگی بارشوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، تیری بات نہیں مانتے۔ پھر فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، نمبر 2 دوسرا انداز وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا بیٹوں کے ذریعے۔ تمہیں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ہیں تو اللہ رب العزت تمہیں مزید بھی بیٹوں سے نوازے گا۔ فرمایا وَبَنِينَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہیں مال کی ضرورت ہے تو اللہ تمہارے لیے مال کو بڑھا دے گا۔ وَبَنِينَ،
نمبر 3 اللہ تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے گا، اور نمبر 4 فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، آسمان سے بارش برسائے گا تو اس بارش کے ذریعے بنجر زمین آباد ہوگی، اس سے سبزہ اگے گا، سبزیاں کھیتیاں آئیں گی، تو تمہارے لیے اللہ رب العزت دنیا کے اوپر ایسے باغات تیار کر دے گا۔ فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ نہریں تیار کرے گا جی، ٹھیک ہے، نعمتوں کی نہریں، بارشوں کی نہریں۔ یہ 5 انداز ہیں جی، جب کسی کو دعوت و تبلیغ کرنی ہو تو پھر اس بندے کو یہ 5 انداز میں سمجھایا جاتا ہے جی۔ دیکھو اللہ کی نافرمانی چھوڑو، اللہ رب العزت آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ اگر تمہارے حالات ٹھیک نہیں ہے، تمہارے پاس مال نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی چھوڑو، اللہ تمہیں مال دے گا۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی تو کیا کرو جی، اللہ کی نافرمانی چھوڑو، اللہ تمہیں اولاد دے گا۔ کھیتی باڑی نہیں ہو رہی تو اللہ آپ رب العزت آپ کو کھیتی باڑی دے گا۔ اور اگر آپ کی نہروں کے اندر سے پانی ختم ہو گیا تو نافرمانی چھوڑو گے تو کیا ہوگا جی، اللہ رب العزت نہروں کو بھار دے گا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس چند بندے آئے جی۔ ایک بندہ آیا، اس نے شکایت کی حضرت قحط سالی ہو گئی ہے، خشک سالی ہو گئی ہے، ہمارے اوپر بارشیں نہیں برس رہی، لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کرو۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ دوسرا بندہ آیا، کہنے لگا حضرت غریب ہوں، تنگ دست ہوں، فقیر ہوں، آپ میرے لیے دعا کرو۔ حضرت نے فرمایا جاؤ استغفار کرو، استغفار کرو۔ تیسرا بندہ آیا، کہنے لگا حضرت بیٹے نہیں ہو رہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں جی، اولاد نرینہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا جاؤ جا کر استغفار کرو۔ چوتھا بندہ آیا، کہنے لگا حضرت کھیتی باڑی کرتا ہوں، لیکن جب تیار ہونے کا وقت آتا ہے، بارشیں برستی ہیں تو کھیتی باڑی کیا ہو جاتی ہے جی، فو فنا ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا جاؤ جا کر کیا کرو جی، استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ہوئے محفل والوں نے سوال کیا، حضرت 4 بندے آئے، چاروں کے مختلف سوال تھے، اور آپ نے ہر ایک کو جواب کیا دیا جی، ایک ہی دیا کہ کیا کرو جی، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو، جاؤ استغفار کرو۔ کہا حضرت نے فرمایا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ اللہ رب العزت نے ان چاروں چیزوں کا کیا کیا جی، سبب بیان کیا، علاج بیان فرمایا۔ اگر کسی بندے کو فقر و فاقہ ہو، وہ بندہ استغفار کرے۔ اگر کسی بندے کی اولاد نہیں ہو رہی، نرینہ اولاد، استغفار کرے۔ اگر کسی بندے کا مال مویشی ہے، کھیتی باڑی نہیں ہو رہی، تو اس بندے کو چاہیے کیا کرے جی، استغفار کرے جی۔ قحط سالی ہو رہی ہے تو کیا کرے جی، استغفار کرے۔ بارشیں نہیں برس رہی تو کیا کرے جی، استغفار کرے جی۔ اور اگر بارشیں برس رہی ہیں تو کیا کرے جی، پھر بھی استغفار کرے۔ تو ساڈے کول کی ہوتا جی، بارشاں نہ برسن، استاد جی دعا آکھیں جی، آپ ایک ککھ نہیں آکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر بارشیں برس رہی ہیں استاد جی دعا آکھیں، لیکن آپ ہی نہیں۔ قرآن نے ہمیں جو وظیفہ بتایا نا جی، بارشیں زیادہ برس رہی ہوں تو کیا کرو جی، استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ منہ والا استغفار نہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ نہیں۔ اے اللہ مجھ سے جو صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ہیں ان کے اوپر نادم ہوں، میرے ان گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مجھے گناہ گار کی وجہ سے بارشوں کو بند مت کر۔ اور اگر بارشیں برس رہی ہیں، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، اے اللہ میری وجہ سے یا اللہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل نہ فرما۔ ہر بندہ اپنے گناہ کو کیا کرے جی، بخشوانے کی کوشش کرے۔ کبھی کبھی نماز استسقاء ہوتی ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہوتی ہے جی، تو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے آتے ہیں کہتے ہیں یار فلاں نے دعا ہی نہیں کی تھی۔ وہ بھائی آپ اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے گئے تھے یا دوسرے کے گناہ وکیل بننے کے لیے گئے تھے؟ آپ کو کس نے وکیل بنایا؟ پریشانی لائق ہو گئی ہے، بیماری لائق ہو گئی ہے، بیٹے نہیں ہو رہے ہیں، فقر و فاقہ آ رہا ہے، تنگ دستی آ رہی ہے، بارش برس رہی ہے، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ آپ کو کس نے کہا کہ بھئی دوسرے کا وہ بندہ گناہ گار ہے تو کیا ہے جی، وہ بندہ گناہ گار ہے، یہ بندہ گناہ گار ہے تو اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو سکتا کہ تمہاری اپنی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں۔ کون ہے جی؟ موسیٰ کلیم اللہ، جو ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، درمیان میں کوئی جبریل علیہ السلام کا واسطہ نہیں۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ میری قوم کے اوپر قحط سالی ہو گئی ہے جی، بارش نہیں برس رہی، لوگ پریشان ہیں، مویشی پریشان ہیں، چرند پرند درند پریشان ہیں۔ دعا مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ پھر دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہوگی، بار بار دعا مانگ رہے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا میرے موسیٰ تیری محفل کے اندر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے، جب تک وہ تیری محفل سے باہر نہیں نکلے گا میں اس کو معاف نہیں کروں گا اور بارش نہیں برساؤں گا۔ صرف ایک بندے کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روکا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر خود سوچو جی، اسی کڑے ہیں جی، اللہ معاف فرماوے۔
مالکم وقد خلقکم اتوارا، تحقیق اللہ نے پیدا کیا تم کو اتوارا، طرح طرح سے جی، ٹھیک ہے۔ باپ کا نطفہ ماں کے رحم میں گیا، 40 دن نطفہ رہا، 40 دن کے بعد خون بنا، 40 دن کے بعد گوشت پوش بنا، 40 دن کے بعد ڈھانچہ بنا۔ اللہ فرماتے ہیں تم کو پیدا کیا اتوارا، طرح طرح سے۔ ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ، پہلے کیا تھے جی؟ بچپن ہے، پھر کیا جی جوانی ہے، پھر کیا جی بڑھاپا ہے۔ طرح طرح سے اللہ نے پیدا کیا۔ کسی کو اللہ نے کالا بنایا، کسی کو اللہ نے گورا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو موٹا بنایا، کسی کو اللہ نے پتلا بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں طرح طرح سے۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو، 7 آسمانوں کو، طباقا تیبت ہے۔ وجعل القمر، اور بنایا ہے اس اللہ نے چاند کو، فیہن کے اندر، نورن نور کو، وجعل الشمس سراجا، اور سورج کو بنایا ہے سراجن چراغ، واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے پیدا کیا ہے تم کو من الارض، زمین سے، نباتن پیدا کرنا۔ لفظی معنی کیا ہے؟ واللہ انبتکم، اور اللہ نے تم کو اگایا ہے زمین سے، نباتن اگانا، ثم یعیدکم، پھر وہ اللہ تم کو لوٹائے گا اس زمین کے اندر، وَيُخْرِجُكُمْ اخراجا، وہ اللہ تم کو پھر نکالے گا قیامت والے دن نکالنا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے بنایا تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بساطاً، بچھونا، لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم چلو اس کے کشادہ راستوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے نوح علیہ السلام کے 5 دلائل ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے پھر 5 دلائل دیے۔ پہلی دلیل دی، فرمایا وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں طرح طرح سے کیا کیا جی؟ پیدا کیا جی، ٹھیک ہے۔ پہلے کیا تھے تھی؟ پانی، گندے پانی کا قطرہ تھے، پھر اس گندے پانی کو اللہ نے خون بنایا، پھر اس اللہ نے اس کو گوشت بنایا، پھر اس اللہ نے کیا کیا جی؟ اس کو ہڈیاں بنایا، ڈھانچہ بنایا۔ تم کیا تھے جی؟ کسی کو کالا بنایا، کسی کو چٹا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو چھوٹے قد والا بنایا، کسی کو موٹا بنایا، کسی کو پتلا بنایا۔ یہ کرنے والا کون ہے جی؟ وہ لوگوں اللہ ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ 7 سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا؟ ہم نے ایک آسمان کو دیکھا جی، ہمیں ایک آسمان نظر آتا ہے، لیکن اللہ کی باتیں سچی ہیں، اللہ کا کلام سچ ہے، اللہ کا پیغمبر سچ ہے، اس نے ہمیں بتایا، یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے 7 آسمان ہیں۔ جب ایک کو دیکھتے ہیں تو ہم اس بات کے اوپر یقین کرتے ہیں اللہ نے 6 مزید بنائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اللہ نے بغیر ستون کے، بغیر کسی سہارے کے 7 آسمانوں کو بنایا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ 2 دلیلیں۔ نمبر 3، وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا، اس اللہ نے چاند کو بنایا، اس کے اندر اللہ نے روشنی رکھی ہے۔ نمبر 4، وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اللہ نے تم کو زمین سے پیدا کیا جی۔ زمین سے پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ ہماری اصل کیا ہے جی؟ مٹی ہے، اصل مٹی ہے، ابتدا مٹی ہے، اور انتہا بھی کیا جی؟ مٹی ہے، قبر میں جانا ہے۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ مرنے کے بعد تمہیں اس زمین کے اندر سے بھی نکالے گا۔ کیا کیا جی؟ ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی مٹی کے ذریعے، پھر اس کے بعد کیا ہمیں زندگی ملی، اس زندگی نے کیا ہونا ہے جی؟ ختم ہونا ہے، ختم ہونے کے بعد کیا جی؟ زمین کے اندر جانا ہے۔ پھر اسرافیل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تو قبر کے اندر سے لوگ کیا ہو جائیں گے جی؟ نکل کر محشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ نے 5ویں دلیل دی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 5ویں دلیل دی ہے، اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے زمین کو بچھونا بنایا جی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، دیکھو زمین ہے جی، کیا لیٹتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، گاڑیاں چلتی ہیں جی، سڑکیں بنتی ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں جی، مکان کیا جی بنائے ہوئے ہیں۔ اور ایک آیت میں آپ نے سنا تھا، اگر اللہ رب العزت اس زمین کو بچھونا نہ بناتا جی، سخت نہ بناتا، نہ اتنا سخت بناتا، نہ اتنا نرم بناتا، نہ ڈل ڈل والی ہوتی، تو یہ مکان کیا ہوتے جی؟ زمین کے اندر دس جاتے۔ اللہ نے زمین کو کیا بنایا جی؟ بچھونا بنایا۔ اس کے اوپر آپ لیٹ بھی سکتے ہو، اس کے اوپر آپ گاڑیاں بھی چلا سکتے ہو، اور اسی کے اوپر آپ مکان بھی بنا سکتے ہو۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم
چلو اس کے کشادہ راستوں میں، راستہ تنگ ہو، بھیڑ زیادہ ہو تو پھر بھی کیا ہوتی ہے جی، مشکلات ہوتی ہیں، اللہ نے راستے بھی کیا بنائے جی، کشادہ بنائے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کا ذکر فرما کر قوم کو سمجھایا، لیکن قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، قوم ٹس سے مس نہ ہوئی، اپنے کفر کے اوپر، اپنے شرک کے اوپر ڈٹی رہی۔ آگے اللہ رب العزت قوم کی عداوت، قوم کی دشمنی کا ذکر فرمائے گا۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی قوم کی دشمنی کے 5 انداز بیان فرمائے گا، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے 5 بزرگوں، 5 بتوں کے نام بھی اللہ بیان فرمائے گا۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے کہا انہم بے شک انہوں نے عصونی میری نافرمانی کی ہے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی ہے، من لم یزدہ من اس کی کہ لم یزدہ نہیں اضافہ کیا اس نے، مالہ ان کے مال میں، وولدہ اور ان کی اولاد میں، الا خسارہ مگر نقصان ہی نقصان، ومکروا مکرا کبارا اور انہوں نے تدبیریں کی، مکرا کبارا بڑی بڑی تدبیریں، وقالوا کہا انہوں نے لا تذرن مت چھوڑنا آلہتکم اپنے الہوں کو، ولا تذرن اور مت چھوڑنا ود کو، ولا سواع مت چھوڑنا سواع کو، ولا یغوث اور مت چھوڑنا یغوث کو، ویعوق اور مت چھوڑنا یعوق کو، ونصر اور مت چھوڑنا نصر کو، وقد اضلوا کثیرا تحقیق انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت ساروں کو، ولا تزد الظالمین الا ضلالا اور نہ زیادہ کر مولا تو ظالموں کو الا ضلالا مگر گمراہی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، اس کی قدرتوں کا ذکر فرمایا، قوم کو سمجھایا، لیکن قوم باز نئی ضد پہ اڑی رہی۔ پھر اس قوم نے نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، عداوت دشمنی کی نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب دشمنی کی تو دشمنی کا انداز انہوں نے یہ اپنایا، انہم عصونی اے اللہ انہوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ نوح علیہ السلام جو بات ان کو بتاتے وہ بات ماننے کے بجائے الٹا اس بات کا الٹا مطلب نکالتے اور الٹے راستے پہ چلے جاتے۔ نوح علیہ السلام سیدھا راستہ بتاتے تو نوح علیہ السلام کی نافرمانی کر کے الٹے راستے پہ آ جاتے، ایک۔ نمبر 2، واتبعوا انہوں نے پیروی کی، من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، اپنے قوم کے جو بڑے لوگ تھے، مالدار تھے نا جی، علاقے کے سردار تھے یا جو قوم کے وڈیرے تھے، انہوں نے ان کی پیروی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارہ، انہوں نے نہ ان کی مال کے اندر اضافہ کیا نہ اولاد میں اضافہ کیا، مگر ہاں کیا ہوا جی، الٹا نقصان ان کا زیادہ ہوتا رہا جی۔ 2 دشمنی ہوگی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، تیسری دشمنی، انہوں نے طرح طرح کی تدبیریں کی نوح علیہ السلام کو مارنے کی، بار بار مارا نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو گھسیٹا گیا، نوح علیہ السلام کو مجنون پاگل کہا گیا، نوح علیہ السلام کو کذاب جھوٹا کہا گیا، نوح علیہ السلام کو اشر سب سے زیادہ شرارتی کہا گیا۔ پھر ظالموں نے جو قوم کے بڑے وڈیرے تھے انہوں نے چند کمینوں کو، بدماشوں کو، شریروں کو لالچ دی کہ تم کیا کرو جی، نوح کے ساتھ بدتمیزی کرو۔ نوح علیہ السلام کی ساتھ بدتمیزی کرتے، نوح علیہ السلام کو پتھر مارتے، نوح علیہ السلام کو گالم گلوچ کرتے۔ یہ 3 انداز ہو گئے۔ چوتھا انداز، کہنے لگے وقالو کہنے لگے لا تذرن مت چھوڑنا آلہتکم اپنے الہوں کو، ولا تذرن ودا ولا سواعا نہ ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو چھوڑنا، نہ یغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ نوح تمہیں تمہارے معبودوں سے دور کر رہا ہے، یہ تمہیں کہتا ہے کہ یہ جو تمہارے 5 معبود ہیں نا جی، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے،
یہ تمہیں ان سے ہٹا کر اپنے راستے پہ لگاتا ہے، ایک اللہ کی مانو۔ یہ تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑو، اللہ کی مانو، لہٰذا اس کی باتوں میں مت آنا جی، اس کے کہنے پر اپنے بزرگوں کو مت چھوڑنا۔ پانچویں بدماشی ان کی، وقد اضلوا کثیرا، خود بھی گمراہ تھے اور اپنے ماتحتوں کو بھی کیا کیا جی، گمراہ کیا۔ نمبر ایک، عصونی، نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی۔ نمبر دو، انہوں نے علاقے کے جو وڈیرے تھے، بڑے تھے، ان کی اتباع کی، لیکن نوح علیہ السلام کی اتباع نہیں۔ نمبر تین، مکروا مکرا کبارا، نوح علیہ السلام کو تکلیفیں دی، پریشانیاں دی، نوح علیہ السلام کے خلاف تدبیریں کی۔ نمبر چار، کہنے لگے نوح کی باتوں میں آ کر اپنے بزرگوں کو مت چھوڑنا۔ نمبر پانچ، وقد اضلوا کثیرا، خود بھی گمراہ تھے اور اپنے ماتحتوں کو، اپنے رعایا کو بھی کیا کر دیا جی، گمراہ کر دیا۔ پانچ بزرگ تھے جی ان کے، ایک کا نام ود تھا، ایک کا نام سوا تھا، ایک کا نام یبوس تھا، ایک کا نام یعوق تھا، ایک کا نام نصر تھا۔ یہ پانچ ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرماتے ہیں کہ یہ پانچ بزرگ نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ ود حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب تھا، چار ان کے بیٹے تھے، سوا ان کا بیٹا تھا، یبوس ان کا بیٹا تھا، یعوق ان کا بیٹا تھا، نصر ان کا بیٹا تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اپنی قوم کی اصلاح کی، تربیت کی، ان کو سمجھایا، اللہ کے احکامات بتائے، اللہ کی طرف ان کو ملایا۔ جب ادریس علیہ السلام کا وقت پورا ہوا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد ان کے چار بیٹے جانشین بنے تھے۔ وہ چار بیٹے بھی باپ کی طرح لوگوں کی اصلاح کرتے، لوگوں کو برے اعمال سے بچاتے، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے، اللہ کی طرف بلاتے۔ جیسے ہی وقت ان کا بھی پورا ہوا، یہ بھی دنیا سے رفتہ رفتہ چلے گئے۔ اب جب قوم کے لوگ مایوس ہوئے کہ ہم ادریس علیہ السلام کی محفل میں جاتے تھے، وہاں سے ہمیں اچھی اچھی باتیں ملتی تھی، ہمیں روحانی خوراک ملتی تھی، تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا تھا، مذاکرہ ہوتا تھا، وہ نہ رہے۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے تھے، وہ بھی نہ رہے۔ اب قوم کے لوگوں نے سوچا کہ ہم اپنی روحانی خوراک کیسے پوری کریں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کی شکل میں ایک انسان آیا، صحیح جبے کبے لگی ہوئی۔ وہ آیا، جب اس نے پوچھا کہ کیوں پریشان بیٹھے ہو، تو انہوں نے اپنی پریشانی بیان کی۔ ہمارے پانچ بزرگ تھے جو ہماری اصلاح کرتے تھے، ہمیں اللہ کی باتیں بتایا کرتے تھے، ہمیں اللہ کی طرف جوڑا کرتے تھے، لیکن وہ پانچ بزرگ نہیں رہے۔ اب ہماری روحانی جو اصلاح تھی یا ہماری روحانی خوراک تھی، اس کی کمی آ گئی ہے، تو اس وجہ سے پریشان ہے۔ اس بزرگ نے کہا میں تو تمہارا مسئلہ ہی حل کر دیتا ہوں، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات۔ اس نے کہا آپ یہ سمجھتے ہو کہ وہ دنیا سے چلے گئے، تو آپ یوں کرو، ان کی کیا کرو، یہ مورتیاں بناؤ، اپنے گھروں کے اندر رکھو، اپنی عبادت گاہوں کے اندر رکھو، تصور کرو، سوچو، ود بھی موجود ہے، یعوس بھی موجود ہے، یعوق بھی موجود ہے، نصر بھی موجود ہے، یبوس بھی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں، دل کو تسلی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ لوگوں نے مورتیاں بنائیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی مورتی بنائی اور ان کے چار بیٹوں کی مورتی بنائی، انہوں نے اپنے گھروں کے اندر رکھی۔ ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ بھئی تم ان پانچ بزرگوں کی کیا کرو، یہ عبادت کرو، کیونکہ وہ تو عیدی تھے۔ تو اس نے کہا اپنے گھر کے اندر مورتیاں بناؤ۔ یہ شیطان چال ایسے چلتا ہے، وہ لوگ انہوں نے مورتیاں بنائی، اپنے گھروں کے اندر رکھی، آتے جاتے دیکھتے تو اپنی عبادتیں کرتے، تو بس اس سے ان کا ٹائم پاس ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہی وہ زمانہ گزرا جی، جن لوگوں کے زمانے کے اندر وہ مورتیاں بنی تھی نا جی، وہ زمانہ گزرا، لوگ رفتہ رفتہ کرتے 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 فوت ہوئے۔ نئی نسل جب آئی نا جی، وہی بزرگ شریف دوبارہ آیا، اس نے آ کر پٹی پڑھائی، نوجوانوں کو کہا یہ جو تمہارے گھروں کے اندر، یہ تمہارے عبادت خانوں کے اندر یہ جو مورتیاں پڑی ہوئی ہیں نا، یہ ویسے تو نہیں پڑی، تمہارے آباء و اجداد ان کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ بڑے بزرگ لوگ تھے جی، اللہ والے لوگ تھے۔ وہ جب اپنی سفارشیں، اپنی منتیں، اپنی حاجتیں ان کے آگے رکھتے تھے، تو یہ کیا کرتے تھے جی، آگے اللہ کے آگے رکھتے تھے، تو اللہ ان کی سفارشیں موڑتا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا، انہوں نے ان مورتیوں کو
مزید بنایا جی، ان کی شکل و صورت مزید بنائی، پھر ان کے کیا کرنے شروع کر دیے، کسی نے طواف کرنا شروع کر دیا، کسی نے سجدے کرنے شروع کر دیے، کسی نے ان کی منتیں ماننی شروع کر دی، کسی کا کوئی کام پھنسا ہوتا تو کوئی آتا تو ود کے پاس آتا جی میرا یہ کام پھنسا ہوا ہے، میرا یہ کام کر دے، کوئی آتا تو سوا کے پاس آتا، کوئی یغوث کے پاس آتا، کوئی یعوق کے پاس آتا، کوئی نصر کے پاس آتا، تو کیا ہوگا، یہاں سے شرک شروع ہو گیا، یہاں سے شرک شروع ہو گیا۔ پہلی قوم جس نے شرک کی ابتدا کی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اس سے پہلے شرک نہیں تھا جی، ٹھیک ہے، شرک کفر نہیں تھا، گناہ تھے، صغیرہ بھی تھے، کبیرہ بھی تھے، لیکن شرک نہیں تھا۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا کرنا شروع کر دیا جی، ان کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ اب مورتیاں بنائی جی، فوٹو بنائے، یہاں پر ایک مسئلہ بھی سن لو جی، پیچھے بھی آپ نے سنا ہے، پھر سن لو۔ ان شریعتوں کے اندر بنانا، فوٹو بنانا یہ جائز تھا، منع نہیں تھا۔ ہماری شریعت کے اندر، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے اندر فوٹو بنانا کیا ہے جی، ناجائز اور حرام ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب جس بندے کو ہوگا وہ کیا ہوگا جی، فوٹوگرافی والے کو۔ اللہ اس بندے سے فرمائیں گے یہ جو تو نے فوٹو بنایا تھا نا، اب اس کے اندر روح بھی ڈال، تو بندہ کدھر روح ڈال سکتا ہے، فوٹو۔ دوسری بات، اب ایک فوٹو وہ ہے جو پرنٹ ہو کر آتا ہے، یہ دیکھو ہمارے پاس قرآن ہے، یہ پرنٹ ہو کر آیا ہے۔ آپ کے گھروں کے اندر پرانی جو کیمرے ہوتے تھے نا جی، جاتے تھے وہ فوٹو کھینچا، پھر جاتے تھے دکان والے کے پاس، وہ دکان والا فوٹو صاف کر کے آپ کو دیتا تھا جی، ٹھیک ہے، وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا تھا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یہ والا فوٹو بالکل ناجائز اور حرام ہے، اس کو فوٹو کہتے ہیں۔ آیا جو موبائل کے اندر تصویر کھینچی جاتی ہے، آیا یہ فوٹو کے حکم میں ہے یا نہیں ہے؟ تو علماء اور فقہا کا اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ بھی فوٹو کے حکم ہے، کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ فوٹو کے حکم میں نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے جی، عکس۔ جس طرح شیشے کے آگے آپ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، جیسے ہی شیشے سے ہٹ جاتے ہو تو کیا ہو جاتا ہے جی، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح موبائل کے کیمرے کے اندر آپ اگر آگے کھڑے ہو تو آپ کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے، جیسے ہی اسکرین بند ہوئی یا یہ کہ کیمرہ بند ہوا تو فوٹو چلا جاتا ہے جی۔ اس کے اندر اختلاف ہونے کی وجہ سے گنجائش ہے جی۔ باقی رہی جو پرنٹ فوٹو ہے وہ کیا ہے جی، حرام ہے، اس کے اندر بھی تھوڑی سی گنجائش ہے، گنجائش ہے۔ کون سا فوٹو جی؟ وہ فوٹو جو آپ پاسپورٹ کے لیے بناتے ہو جی، اس کے اندر آپ کے لیے گنجائش ہے۔ وہ فوٹو جو آپ شناختی کارڈ کے لیے بناتے ہو اس کے اندر گنجائش ہے۔ اسی طرح آپ کے جیب کے اندر پیسے پڑے ہوں گے، بابا قائد اعظم کی کوئی فوٹو ہوگی، اس کی گنجائش ہے۔ کیوں؟ یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ آپ شناختی کارڈ کے لیے جاتے ہو تو فوٹو بنانا پڑتا ہے، قانون ہے، اس کے بغیر آپ کو نہ کوئی جانتا ہے نہ کوئی پہچانتا ہے، اور نہ ہی اس کے بغیر آپ کا شناختی کارڈ بنتا ہے۔ اسی طرح پاسپورٹ بناتے ہو، باہر کے ملکوں میں جاتے ہو جی، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو تو آپ کو فوٹو بنانا پڑتا ہے جی، وہ والے کی بھی گنجائش ہے۔ سمجھ آئیے نہیں آئی؟ ہاں۔ اب سنو، قال نوح رب انہم عصونی، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا انہم عصونی واتبعوا، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور انہوں نے پیروی کی ہے مالداروں کی، اور ان مالداروں نے ان کے مالوں کے اندر اور ان کی اولادوں کے اندر اضافہ نہیں کیا مگر خسارہ ہی خسارہ تھا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے تدبیریں کی ہیں، بڑی بڑی تدبیریں۔ وَقَالُوا، ظالموں نے کہا، لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، نوح کی بات مت ماننا، اپنے بزرگوں کو مت چھوڑنا۔ لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، مت چھوڑنا اپنے الہوں کو۔ وَلَا تَذَرُنَّ، اور مت چھوڑنا وَدًّا، نمبر 1 ود کو، وَلَا سُوَاعًا، نمبر 2 سوا کو، وَلَا يَغُوثَ، مت چھوڑنا یغوث کو، وَيَعُوقَ، اور مت چھوڑنا یعوق کو، وَنَسْرَ، اور مت چھوڑنا نصر کو، وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، تحقیق انہوں نے گمراہ کیا ہے بہت ساروں کو۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اے اللہ مت اضافہ کر ظالموں کے اندر الا ضلالہ، مگر گمراہی۔ ٹھیک ہے، کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز نوح علیہ السلام کی 5 بددعاؤں کا ذکر ہے۔ مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی 5 بددعاؤں کا ذکر فرمائے گا، اور نمبر 2 مغفرت کے 5 انداز کو اللہ بیان فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیار سے بھی سمجھایا، انداز بدل بدل کر سمجھایا، فردن فردن ایک ایک بندے کو دعوت دی، محفل میں جا جا کر دعوت دی، مجلس میں جا جا کر دعوت دی، کوئی کھیتی باڑی کر رہا تھا وہاں پر دعوت دی، کوئی جنگلوں میں تھا تو اس کو دعوت دی، کوئی بندہ بازار میں جا رہا تھا تو اس کو دعوت دی، ہر انداز سے دعوت دی، ہر انداز سے دعوت دی، لیکن ظالموں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اپنی قوم کے جو وڈیرے تھے نا جی، بڑے سردار گمراہ، ان کی بات مانی لیکن نوح علیہ السلام کی نہ مانی۔ پھر نوح علیہ السلام جب ان کو دعوت دینے کے لیے جاتے تو ظالم حضرت نوح علیہ السلام کی آواز سن کر کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوک دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے چہرہ پسند نہیں آتا تھا، جا وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، تو نوح علیہ السلام کو دیکھتے تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب دیکھتے تو وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیتے کہ العیاذ باللہ کہ ہمیں نوح کا چہرہ بھی نظر نہ آئے، اتنی نوح علیہ السلام سے نفرت کرتے تھے۔ خیر حضرت نوح علیہ السلام نے قدرت خداوندی کے ان کو دلائل دیے، دیکھا، فرمایا دیکھو اللہ رب العزت نے تمہیں گندے پانی سے پیدا کیا، پھر فرمایا تم کیوں نہیں دیکھتے ہو اللہ نے 7 آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے چاند کو بنایا، اللہ رب العزت نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، دلائل دیے، پھر آخر میں پھر سمجھایا جن کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا بناتے ہو نا، ود کو، سوا کو، یعوز کو، یعوق کو، نصر کو، یہ تمہاری حاجت پوری نہیں کر سکتے، لیکن ظالم باز نہ آئے۔ فرمایا وقد اضلوا کثیرا، ایک دوسرے کو لگے رہے جی گمراہ کرنے پر، کہنے لگے نوح کی بات مت ماننا، اپنے بتوں کو مت چھوڑنا، اپنے بزرگوں کو مت چھوڑنا، یہ بزرگوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، لیکن نوح کی بات مت ماننا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پہلی بددعا کی۔ ظاہر بات ہے جب بندہ تھکتا ہے نا جی، تو انسان ہونے کے ناطے نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ جب انسان ہے اس کے سینے کے اندر بھی دل ہے، جب پیار سے بھی کوئی بندہ نہ سمجھے، تحدید سے بھی نہ سمجھے، اللہ کے عذابوں سے ڈرائے تب بھی نہ سمجھے نا، تو پھر بندے کا دل دکھتا ہے۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر بددعا کی، 5 بددعائیں کی، سنو کون سی۔ نمبر 1 وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، مولا مت زیادہ کر ظالموں کو، الا ضلالا، مگر گمراہی، جو میرے لیے یہ مخالفت کے اسباب پیدا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو اس میں اضافہ فرما۔ نمبر 2 اللہ فرماتے ہیں مما اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی بدولت ان کو غرق کیا گیا، فادخلوا نارا، پس ان کو داخل کیا گیا جہنم میں، برزخی عذاب میں، فلم یجدوا لهم، پس نہ پایا انہوں نے اپنے لیے من دون اللہ، اللہ سے نیچے نیچے، انصارا، کوئی مددگار۔ جب اللہ کا عذاب آیا نا جی، طوفان نوح، یہ نہیں کہ صرف سیلاب تھا، یہ اللہ کا عذاب تھا،
عذاب آیا، اللہ فرماتے ہیں فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، نہ ود نے ان کو بچایا، نہ ان کو سوا نے بچایا، نہ ان کو یغوث نے بچایا، نہ یعوق نے بچایا، نہ نصر نے بچایا۔ جب طوفان نوح آیا تو یہ 5 بزرگ بھی تیر رہے تھے، ڈبکیاں لگ رہی تھیں، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے بھی نہیں بچایا۔ وقال نوح رب، دوسری بد دعا فرمایا مولا رب لا تذر، مت چھوڑ، علی الارض، اس زمین کے اوپر، من الکافرین، کافروں میں سے، دیارا، کسی کافر کو بھی، دیار کہتے ہیں گھر کے اندر بسنے والا، مراد کیا ہے؟ مولا ان کافروں میں سے کسی ایک کو بھی زمین کے اوپر مت چھوڑ، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا۔ انکا انتظرہم، تیسری بد دعا مولا اگر تو ان کو چھوڑے گا، یضلوا عبادک، گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو، ولا یلدوا، خود بھی گمراہ ہیں اور تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے، اور آج کے بعد جو بچہ پیدا ہوگا الا فاجرن کفارا، مگر وہ بھی کیا ہوگا جی؟ فاجر ہوگا، کفارہ نہ شکر ہوگا۔ خود بھی کافر ہیں، خود بھی ظالم ہیں، ان کو زمین کے اوپر نہ چھوڑ، کسی ایک کے اوپر بھی لحاظ مت کر، اور اگر کوئی بچ بھی گیا نا ہے اللہ کل وہ بھی کیا کرے گا جی؟ اس کے ہاں بھی جو بچہ پیدا ہوگا وہ بھی کیا ہوگا جی؟ کافر ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی قوم کے ایمان سے مایوس ہو کر جی، دن بدن محنت کرتے رہے لیکن قوم کے اوپر ذرہ اثر نہ ہوا، تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو وہی کر کے بتایا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، میرا نوح جو تجھ پر پہلے ایمان لا چکا ہے تو لا چکا، اب اس کے بعد ایمان انہوں نے نہیں لانا۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ اگر انہوں نے ایمان نہیں لانا تو پھر ان کو ظالموں کو کیا کر جی؟ صفحہ ہستی سے مٹا۔ رب اغفر لی ولوالدی، بخشش کے 5 انداز سنو۔ رب اغفر لی، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی مولا مجھے بخش دے، ولوالدی، نمبر 2 میرے والدین کو بخش دے، ولمن دخل بیتیا، اور اس کو بھی بخش دے جو داخل ہوا میرے گھر کے اندر، مؤمنن، اس حال کہ وہ ایماندار ہے، اس حال کہ وہ مومن ہے، وللمؤمنین، نمبر 4 ایمان والے مردوں کو جو قیامت تک آئیں گے یا اللہ ان کو بھی بخش دے، والمؤمنات، اور اے اللہ نمبر 5 ایمان والی عورتوں کو جو قیامت تک آئیں گی ان کو بھی بخش دے، ولا تزد الظالمین الا تبارا، 5ویں بد دعا مت اضافہ کر ظالموں کے لیے الا تبارا، مگر تباہی تباہی، اے اللہ ان کے اوپر مزید تباہی نازل فرما۔ 5 بد دعائیں فرمائیں، نمبر 1 اے اللہ ان کی گمراہی کو بڑھا چڑھا دے، نمبر 2 فرمایا لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا کوئی گھر زمین کے اوپر نہ بسے، نمبر 3 فرمایا یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اے اللہ اگر تو نے ان کو زمین کے اوپر چھوڑا تو یہ ظالم کیا کریں گے جی؟ ان کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی کافر ہی ہوں گے، نافرمان ہوں گے۔ نمبر 4 فرمایا فاجرا کفارا، فاجر ہوں گے نہ شکرے ہوں گے، اور نمبر 5 فرمایا ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے اللہ ان کی تباہی کے اندر، بربادی کے اندر، ہلاکت کے اندر مزید اضافہ فرما۔ اسی طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا پریشان کیا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی قوم فرعون کے لیے دعا مانگی، بد دعا کی ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے اللہ ان کے مالوں کو مٹا دے، اے اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے، یہاں تک کہ یہ ایمان نہ لائیں اور آگے کیا ہو جائے؟ عذاب آ جائے۔ پیغمبر علیہ السلام کو جب کفار نے تکلیف پہنچائی نا تو اللہ کے حبیب نے پھر 40 دن بد دعا فرمائی۔ اسی لیے یاد رکھیں جی، دین کے راستے کے اندر آپ کو پریشانیاں آئیں گی، آپ کے اپنے بیگانے ہوں گے، آپ کے اپنے آپ کے اوپر تیر چلائیں گے، آپ کے مقتدی آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے محلے والے آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے شہر والے آپ کو تنگ کریں گے۔ جب آپ دین کا کام کرو گے، اگر آپ دین کا کام نہیں، ایک کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرو گے، دوسرے کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو ایک بھی کہے گا استاد جی چنگا ہے، دوسرا بھی آسی استاد جی چنگا ہے، لیکن اگر آپ دین کا راستہ بیان کرو گے ایک بھی کہے گا استاد جی کو موٹا سخت ہے جی، استاد یہ مسئلہ ایجا بیان کیا، استاد یہ مسئلہ بیان کیا۔ یہ نہیں ہے، دین کا کام کرو گے تو پر آپ کو پتھر بھی لگے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو پتھر لگے، موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں آئیں، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئیں، بیٹیوں کو کیا ہوئی؟ طلاقیں ہوئی۔ پیغمبر علیہ السلام کا کھانا پینا سب کچھ بند کر دیا، صحابہ کو شہید کیا، کس لیے کیا؟ دین کی خاطر کیا، نہ کہ کسی اور غرض سے کیا۔
دین کا کام کرو گے تو دین کے اوپر کیا ہوں گی جی؟ پریشانیاں آپ کو آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ صبر کرنا ہے۔ سورۃ نوح کی خصوصیات سن لیں۔ ایک خصوصیت، جس بندے کی کوئی حاجت پھنسی ہوئی ہو، کوئی ضرورت پھنسی ہوئی ہو نا، تو وہ بندہ سورۃ نوح کو پڑھے، اللہ رب العزت سے پھر اپنی حاجت کی دعا مانگے، اللہ رب العزت اس کی حاجت روائی فرماتے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بندہ سورۃ نوح کے پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے جی، لگاتار پڑھتا ہے، ہمیشہ پڑھتا ہے جی، ہر دن پڑھتا ہے، مرنے سے پہلے پہلے وہ بندہ جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ ضرور دے۔ اور تیسری خصوصیت، اگر کسی ظالم جابر بندے کے سامنا کرنا ہو تو سورۃ نوح پڑھ کر جاؤ، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس ظالم جابر بندے کو خود شرمسار کرے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی